وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے، مزید معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے صبح و شام کے اذکار کے سلسلے میں سوال کیا ہے اور کہا ہے کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد تین دفعہ معوذات پڑھنے کو بعض علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صبح و شام کے اذکار میں تین دفعہ، صبح و شام کے اذکار، نماز کے بعد نہیں، یہ فرق یاد رکھیے گا۔ صبح و شام کے اذکار میں یہ بات بالکل وارد ہے اور صحیح ہے کہ تین دفعہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ابو داؤد، ترمذی اور نسائی اور مسند احمد کی روایت ہے، عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة وفی روایت بالمعوذتین۔ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں، اور ایک روایت میں معوذتین کا لفظ ہے۔ ابو داؤد میں 1523 نمبر کی روایت ہے، ترمذی میں 2903 اور نسائی میں 1336 نمبر کی، مسند احمد میں الفتح الربانی 795۔ شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی ہر نماز کے بعد ایک دفعہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور فجر، مغرب، عصر، ظہر کی کوئی تفریق نہیں ہے، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنا ثابت ہے۔ لیکن بعض علماء جو یہ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد تین دفعہ اور فجر کے بعد بھی تین دفعہ، تو یہ ثابت نہیں ہے، فرق یاد رکھیے گا۔ اس سلسلے میں دو روایتیں خلط ملت ہو گئی ہیں بعض علماء کے نزدیک، اسی وجہ سے فجر کے بعد 3 دفعہ، مغرب کے بعد 3 دفعہ انہوں نے ذکر کر دیا ہے۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، چنانچہ عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں خرجنا فی لیلۃ مطر وظلمۃ شدیدۃ نطلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہایت ہی تاریک اور بارش والی رات میں نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، نطلب النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا کرتے تھے۔ جو لوگ حاضر اور ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نہایت ہی شدید تاریک اور بارش والی رات میں تلاش کرتے ہوئے نکلے، لیصلی لنا، تاکہ ہمیں نماز پڑھائیں، فادرکنا ہو، تو ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا قل، پڑھو، فلم اقل شیئا، تو میں نے کچھ نہیں کہا، ثم قال قل، پھر آپ نے کہا پڑھو، فلم اقل شیئا، ثم قال قل، فقلت یا رسول اللہ ما اقول، اللہ کے رسول میں کیا کہوں؟ قال قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وحین تصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء، کہو قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کب؟ حین تمسی، جب تم شام کرو، وحین تصبح، اور جب تم
صبح کرو 3 مرات، 3 مرتبہ، یعنی صبح و شام کے اذکار میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھنا ثابت ہے۔ فرمایا کہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ تکفیک من کل شیء، تمام چیزوں سے تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی یہ تینوں۔ ابو داؤد میں 5082 نمبر ہے، اور ترمذی میں 3828 نمبر کی روایت ہے۔ شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو جو خلط مبحث ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ صبح و شام کے اوراد میں فجر اور مغرب کے بعد کا لفظ جوڑ دیا گیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ 5 نمازوں کے بعد ایک دفعہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنا یہ ثابت ہے۔ لیکن جو علماء جیسے ابن باز رحمہ اللہ نے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنے کے لیے کہا ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ کلیئر کر لیجئے۔ یہ 3 دفعہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھنا ثابت نہیں ہے، ایک دفعہ پڑھنا چاہیے۔ ہاں صبح و شام کے اذکار میں 3 دفعہ ثابت ہے، اور یہ حدیث کے الفاظ سے ملتا ہے، حین تمسی و حین تصبح۔ کب 3 مرتبہ کہیں؟ صبح و شام کے اذکار میں۔ نماز کے بعد کے اذکار میں 3 دفعہ ثابت نہیں ہے۔ یہ وضاحت ضروری تھی۔ اللہ رب العالمین